امریکہ کی بات جب ہوتی ہے تو سرمایہ دارانہ نظام کا تصور ہمارے سامنے آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس پہ تنقید مذہبی نقطہ نگاہ سے بھی ہوتی ہے اور سماجی نقطہ نگاہ سے بھی ہوتی ہے، معاشی نقطہ نگاہ سے بھی ہوتی ہے. تو آپ کے یہاں پھر یہ جو سرمایہ دارانہ نظام کا مسئلہ امریکہ میں ہے، تو ابھی ہم بات کو آہستہ سے کھولیں گے. اگر آپ ایک جنرلی اس پر اوور ویو دیں ہمیں کہ آپ کا کیا نقطہ نگاہ ہے اس حوالے سے. دیکھیے، جو لوگ اس نظام کے اوپر تنقیدات کرتے ہیں، مجھے وہ تنقیدات سچی بات ہے کہیں سمجھ میں نہیں آئی. یعنی جو کارل مارکس سمجھ نہیں آتے آپ کو؟ مطلب جو میں میرے یہاں سمجھنے کا جو عمل ہوتا ہے وہ اپنی فطرت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے عوامل رکھ دی ہے نا، اس کے مطالعے سے شروع ہوتا ہے. مثلا مجھے یاد ہے ایک زمانے میں ہم یہاں کراچی یونیورسٹی کے شعبہ تصنیف و تالیف میں جاتے تھے، اور وہاں پہ بڑی اچھی ایک بزم اور انجمن لگتی تھی، اور وہاں داخل ہوتے تھے لگتا تھا کہ دوسری دنیا میں آ گئے ہیں نا. وہاں پہ نئے نئے نظام اور اس کے اوپر باتیں ہو رہی ہوتی تھیں، اور سرمایہ دارانہ نظام کی بے خونی کے اوپر اور اس کی ریشہ دوانیوں پہ فلاسفہ بھی بیٹھے ہوتے تھے. تو مجھے ایک صاحب نے کہا، انہوں نے کہا دیکھیں جو پورا نظام ہے یہ آپ کے اندر حرص کی نفسیات پیدا کرتا ہے، لالچ کی نفسیات پیدا کرتا ہے. یہ انسان کی جیب میں جو آخری چونی ہے اس کو اینٹ تک لینے کی ایک پوری کی پوری کاوش ہے منظم طور پہ، اور اس سے فخر کی نفسیات پیدا ہوتی ہے. دیکھیں نئے نئے ماڈلز آ رہے ہیں. تو وہ بات کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں ہم کھڑکی سے ہم نے دیکھا کہ ایک شخص نا نئی گاڑی بڑی زور سے دوڑا کے لے کر گیا. تو انہوں نے کہا یہ دیکھیں یہ ہے سرمایہ دارانہ نظام کے مفاسد، کہ اب اس نے گاڑی خریدی، پہلے اس کے اندر حرص پیدا کی گئی اشتہار دکھا کے گاڑی کی، پھر اس نے گاڑی خریدی، اب خریدنے کے بعد یہ فخر سے اس گاڑی کو نا کراچی یونیورسٹی کی سڑکوں پہ دوڑا رہا ہے. تو میں نے ان سے پلٹ کے کہا، میں نے کہا جی یہ فخر تو مجھے نیا گھوڑا لے کے بھی محسوس ہوتا تھا. یعنی اگر میرے پاس نیا گھوڑا ہوتا تب بھی میں یہ فخر محسوس کر رہا ہوتا کہ میں سڑک پہ نکلتا یا میں کسی جگہ پہ جاتا تو میرے اندر یہ نفسیات پیدا ہو رہی ہوتی کہ بھئی میرے اندر ایک برتری کا، تفوق کا جذبہ ہے. تو تفوق کی جبلت تو فطرت میں ڈالی ہوئی اللہ نے. تو کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے اندر یہ جبلت نہیں ہونی چاہیے؟ نئی چیز لے کے مجھے خوشی نہیں ہونی چاہیے؟ یا مجھے اللہ نے کوئی صلاحیت دی ہے تو میں اس کے ذریعے سے لوگوں کو اس پہ متوجہ نہ کروں؟ یہ تو میں روز کر رہا ہوتا ہوں. تو اگر اس کو کسی معیشت نے اپنا لیا ہے تو بحیثیت نظام آپ کیسے اس کو قرار دے سکتے ہیں کہ انسانی فطرت سے یہ مزاحم ہے؟ اچھا، دوسری طرف آپ آ کے مجھے بتاتے ہیں کہ جی یہ پورا کا پورا کارل مارکس کا نظام ہے. تو میں وہاں پر بھی فلسفیوں کے تصورات میں جانے سے پہلے اپنی فطرت کو دیکھتا ہوں. میری فطرت میں ملکیت کا تصور ہے، میں اونرشپ کے ساتھ اٹیچمنٹ محسوس کرتا ہوں. مٹی کی اونرشپ ہے، میں کراچی آتا ہوں، لینڈ کرتا ہوں تو میرے اندر ایک جذبہ سپاس پیدا ہو رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں یہاں سے مستفید ہو کے نکلا ہوں. تو اونرشپ کو آپ ختم کر دیں گے تو میری فطرت اس کو نہیں مانے گی. تو دنیا کے اندر جتنے بھی نظام ہیں وہ انسان نے بنائے ہیں. ان نظام کو آپ اپنی فطرت سے ہم آہنگی کے تصورات کے ساتھ دیکھیں. ان کے اندر مفاسد بھی ہیں، ان کے اندر بہتری کے امکانات بھی ہیں. لیکن جس وقت آپ کسی نظام کی نفی کرتے ہیں تو پھر پلٹ کے ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس کیا ہے؟ تو پھر آپ بھی ایک نظام لے کے آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ نظام اصل میں نام آپ اس کو اسلام کا دے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ 1200-1400 سال پہلے کی عرب معاشرت کے اندر پیدا ہونے والی ایک مخصوص دور کی فقہ ہوتی ہے. وہ بھی ایک نظام لے کر آتی ہے. تو اس نظام پر ہم بات کریں گے، اس کے 10 مفاسد سامنے آ جائیں گے. تو امریکہ میں جتنا میں نے رہ کر دیکھا وہ یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو ریاست ایک خاص معیار زندگی تک لے جانا چاہتی ہے. اس میں تعلیم آپ کو حاصل ہے، بنیادی صحت کی سہولت آپ کو حاصل ہے، لیکن اس کے بعد آپ نے ہنر آزمانا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے اس فطرت کے معامل میں دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو بھیج کر نا ارادہ و اختیار کے شعور کے ساتھ آزماتے ہیں، تو سرمایہ دارانہ نظام بھی آپ کو آزماتا ہے. اور اس آزمائش میں اصل میں جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور پھر پیچھے رہنے کے بعد وہ کہتے ہیں یار یہ نظام ہمیں پیچھے چھوڑ کے چلا گیا. تو سروائیول آف دی فٹسٹ والی بات ہو گئی نا. ایسا ہی ہے، بالکل دنیا کا اصول اسی پہ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا یہ اسکول ہے اس محلے میں، یہاں پر بھی سروائیول آف فٹسٹ کا قانون ہے. ایک ٹیچر آتا ہے، وہ ایک اسٹیج پر اپنی پرفارمنس دیتا ہے، وہ پرفارمنس آپ کے لیے قابل عمل ہوتی ہے تو وہ آگے سروائیو کرتا، نہیں تو آپ اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں. تو دنیا کا نظام اسی پہ چل رہا ہے. تو سرمایہ دارانہ نظام کے بڑے مفاسد لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ فری مارکیٹ اکانومی میں جب آپ انسانوں کو ان کے اپنے جس کو آپ کہتے ہیں نا داخلی شعور پہ چھوڑ دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں بہتر ہوتی ہیں. تنقید ہوتی ہے، خود امریکہ میں اس میں تنقید ہوئی، اور پورا کا پورا جو تصور تھا کارل مارکس کا، یعنی ظلم جو استبداد پیدا، کارل مارکس کی بھی آپ دیکھیں نا وہ آواز کیا ہے کہ آپ کے ہاں وہ مزدور بیچارہ ظلم کی چکی میں پستا چلا جاتا، اس کو کچھ نہیں ملتا، لیکن اسی نظام میں یہیں پر وہ بہتری پیدا ہوئی. جتنے اس وقت آپ کو لاز نظر آتے ہیں، لیبر لاز ہیں، ہیومن رائٹس کی چیزیں، وہ سب یہیں سے پیدا ہوئی، اسی معاشرت سے پیدا ہوئی.